بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج کل کچھ حالات ایسے ہیں کہ اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے سے بھی انسان کو روک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور خدا اس کو نیک نامی عطا کرتا ہے تو اس سے لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اگرچہ دور کا آدمی بھی ہو، محسوس ہوتا ہے کہ قریبی کوئی رنجشیں ہیں ان کی۔ تو نیک نامی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے اور اس کائنات میں آپ کے فنگر پرنٹ پر جو اللہ نے آپ کا ایک کردار اس دنیا میں ادا کرنے کا آپ کو ایک اختیار مرحمت فرمایا، وقت دیا ہے، آپ اسی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ادا کریں۔ یعنی فنگر پرنٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ لکیروں پہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لکیروں پہ ہاتھ دکھانے سے، کاہن نجومیوں کو، جھوٹوں کو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسی بھی لکیریں ہوں، بندہ شریعت پہ عمل کرے، دین پر چلے، بس لکیروں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، جس طرح انسان کا فنگر پرنٹ جو اللہ نے بنایا ہے روئے زمین پر، وہ کسی اور کا نہیں ہے، اسی طرح جو انسان ایک خاص اللہ نے اس میں ودیت فرمائی ہیں، صلاحیتیں، کمالات، جو وہ کردار ادا کر سکتا ہے کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا ریموٹ ہو؟ کون ہوتا ہے جو ہمارا کنٹرول سنبھال لے اور ہمیں ہمارا کردار ادا کرنے سے روک دے؟ ہم قطعاً نہ رکیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کو حاصل کریں، وہ دینا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمیں مثبت کردار ادا کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، برے مشورے دیتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتیں اور کمالات دبے رہیں، دنیا میں یہ بے نام و نشاں ہو کے رہیں۔ ان کو حسد اور جلن ہوتا ہے مفت کا، ہر وقت بغض اور غیظ، غضب، غصے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے قطعاً ان کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ نہیں تھمانا کہ تم لے لو، تم جیسے چلاؤ ہم ویسے چلیں گے، نہیں۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور جو آپ کا دشمن ہے، مخالف ہے، ایسے آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ایسے آدمی سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میری خوبیوں کو دیکھے ان کو دفن کر دے، اور میری کمزوریوں کو دیکھے ان کو پھیلا دے۔ کمزوریوں کو دیکھ کے آگے پھیلائے، برائیاں پھیلائے، پازیٹو پہلو ہیں جو زندگی کے، ان کو سامنے نمایاں نہیں ہونے دیتا۔ کسی کے سامنے اگر ظاہر ہو جائیں تو اس کی تعویلیں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں، یہ ایسا آدمی نہیں ہے، بس آپ بھول رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا دشمن ہے، دشمنوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے خلاف آپ عمل کر سکتے ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے جو دشمنوں کے ریوڑ بھگانے میں کامیاب۔ جیسے جنگل میں ایک شیر آیا اور ریوڑ ہرن کے جو ہے بھاگ رہے ہیں اس کے آگے آگے، ایسے ہی جب قرآن مقدس سے، قرآنی آیات سے بندہ مدد حاصل کرتا ہے، دشمنوں کے ریوڑ بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ دشمنیاں جو دوسری ہیں، یعنی حسد اور جلن اور بغض والی، اور اسلام اور کفر کی جنگ، ان کے اندر اللہ پاک بہت زیادہ مدد فرماتے ہیں بندے کی۔ قرآن مقدس میں تقریباً غالباً آیت نمبر 34 ہے سورۃ القمر کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور اور طاقت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا میں اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ کھلا پڑھنا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو، اگر کھلا نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 313 مرتبہ
کسی وقت میں بیٹھ کے پڑھ لے بندہ، 313 اصحاب بدرین کی تعداد کے برابر جب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کی مدد فرمائی ہے، اس کے دشمنوں کو ناکام کر دیں گے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان کی جمعیت شکست خوردہ ہو گئی اور پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے وہ۔ جب اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح یہ ان کا علاج ہے دشمنوں کا، اسی طرح دیگر دشمن جو نظر نہ آنے والے ہیں ان کے متعلق بھی یہ تیر بہدف ہے، یعنی جنات، شیاطین اور اسی طرح جادو اور ٹونے کے جو اثرات اور نظر بد کے اسی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کامل ماہرین، سچے عامل جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ایسے آسیب کے مریضوں کو جنات دکھانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یعنی جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی مریض کے اوپر تو مریض نے خود اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے قافلے جنات کے بھاگتے ہوئے دیکھے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ان کو شکست دینے کے لیے بہت با اثر آیت مبارکہ ہے۔ اس طرح اللہ پاک دشمنوں کو ناکام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں پروردگار عالم ایک رعب سا بھر دیتے ہیں جس سے ان کے پاؤں میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ریت پہ ہوتے ہیں وہ، چٹان پہ نہیں، وہ بھاگنے والی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 لاکھ آدمی ہے ہرقل روم نے تیار کیا مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے، مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے لیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اور ارد گرد کے تمام قبائل کو اس نے اپنے ساتھ کر لیا کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے اور ان کا وجود مٹانا ہے دنیا سے۔ ہم ہوں گے، ہمارا مذہب ہوگا، ہمارا نام ہوگا، مسلمان بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو جب وہ اپنی پوری جمعیت اکٹھی کر چکا اور آ گیا لڑائی کے لیے، اس نے اپنے قافلے روانے کر دیے۔ نبطی قوم کے لوگ آتے تھے تیل کی فروخت کے لیے، مدینہ منورہ میں تیل بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ نبطی قوم کے افراد جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف پکا ٹھان چکے ہیں جنگ کی، اور اپنا ان کا پہلا قافلہ وہاں سے روانہ بھی ہو چکا ہے، وہ رواں دواں ہے، آپ کو ختم کرنے کے لیے پورے منصوبہ بندی کر چکے ہیں وہ۔ تو نبطی قوم کے جو افراد تھے انہوں نے بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تبوک مقام تھا جو مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جاتے تو راستے میں تبوک مقام آتا، وہاں تک ہرقل روم کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، یہ جو بارڈر تھا وہیں تھا ان کا۔ اب وہ روانہ کر کے تبوک کی طرف آ رہے تھے۔ وہاں کتنے ہیں؟ 3 لاکھ، اور قبائل بھی ساتھ ہیں، عرب و عجم اکٹھا ہے۔ اب آ رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ تم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ باقی جنگوں پہ کچھ تفریق ہوتی تھی، کوئی ٹھہرتے، کوئی جاتے تھے جنگ کے لیے، اب تمام کے تمام چلو، کوئی گھر میں نہ ٹھہرے، سارے مل ملا کے کتنے بنے؟ 40,000۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور حضور نے حکم فرمایا کہ سارے کے سارے اپنا سارا جو کچھ ہے اس میں اپنا حصہ شامل کرو۔ بہت سے صحابہ تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جھاڑو پھیر دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 اونٹ اور 100 گھوڑا دیا۔ تو یہ سب صحابہ کرام نے اپنا حصہ شامل کیا۔ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا، مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، وہ لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سامان پر بکھیر دی۔ ان کے اخلاص کی تعریف فرمائی کہ کیسے مخلص لوگ ہیں، جن کے پاس نہیں تھا مزدوری کر کے خدا کی راہ میں دی۔ ہم تو کہتے ہیں کسی طریقے سے یہ جان چھوڑ جائیں ہماری،
کچھ دینا نہ پڑے ہمیں اللہ کے راستے میں. اب لینا پڑتا ہے نا، مانگ لیتے ہیں بیچارے، کیا کریں جب تم خود دیتے ہی نہیں ہو. ملت کے جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، دین اسلام کا تحفظ، اس کی خدمت، احیاء علوم نبوت کا بقا، وہ ہم کرتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے بیچارے مولوی کو مانگنا پڑ جاتا ہے. کوشش ہونی چاہیے جہاں کام ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں خود جا کے آپ اپنا حصہ شامل کریں کہ اسلام ہمارا مشترکہ مذہب ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد بھی. آپ صبح سے شام، شام سے صبح تک سارا دن آپ اسی کام کے لیے وقف ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کا تعاون کریں. تو خیر یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے روانہ ہوئے، وہ موقع تھا باغات کا. یعنی عام حالات میں یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی باغات ہیں، ایک سال اچھا پھلتا ہے، دوسرے سال کمزور. پچھلا سال قحط کا گزر چکا تھا، فصلیں ان کی کھجوریں پک چکی تھی صحابہ کرام کی، اور سارے کھجوروں کی موسم میں وہاں چلے جاتے تھے باغات میں. ٹھنڈی ہوا بھی ہوتی تھی، باغ کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی، وہاں رہتے تھے. اب سارے اپنے اپنے باغات میں چلے گئے. حضور نے اعلان فرمایا سارے آ گئے، باغات کو چھوڑ دیا. اور کھجور ایک ایسا پھل ہے وقت پر نہ لیا جائے تو گل جاتا ہے. انہوں نے روزی کو چھوڑا رزاق کے لیے، واپس آئے تو کھجوریں نہیں گری، اللہ نے حفاظت فرما دی تھی. تو سارے صحابہ کرام چل پڑے. جب وہاں پہنچے، ابھی 1 مہینے کی مسافت تھی، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے وہ. اللہ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. میرے محمد الرسول اللہ کا روب برداشت نہیں کر سکیں گے وہ لوگ. اور یہی اہل حق کا اللہ نے آج تک روب رکھا ہے. یہ روب ہی تو ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، روب ہے. مسلمان کا ایک روب ہوتا ہے. اسی لیے تو خوف زدہ ہے قومیں کہ یہ بچے جوان نہ ہو جائیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ طاقت مرحمت فرمائی، میدان چھوڑ کے بھاگے وہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت کیسے اترتی ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بھی پیش کرتا جاؤں. راستے میں سامان ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے اونٹ ذبح کر لے. پھر ان کی کھال سے تیل نکال کے وہ اپنے جسموں پر مار لیتے ہیں. بہت گرمی، جلد جل رہی ہے، جسم کی کھال جل رہی ہے. یا رسول اللہ وہ لگا لیں گے تاکہ خشکی سے بچ جائیں گے، ہم جسم نہیں پھٹیں گے اور گوشت بھی کھا لیں گے، کچھ تازہ دم ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفْعَلُوا، کر لو تم، اگر ایسا دل کر رہا ہے تو کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. یا رسول اللہ سواریاں کم ہیں، باری باری ہم سوار ہوتے ہیں، اگر یہ ذبح ہونے لگے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو ذبح نہ کیجئے، ہم اپنے زاد راہ میں سے کچھ لیتے ہیں، لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آپ برکت کی دعا فرما دیجئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بہت بڑا چمڑا تھا یہ بچھا دو. صحابہ کرام نے وہ بچھایا. حکم فرمایا کہ جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں آ کے ڈال دو. صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، کسی نے ایک مٹھی بھری ہوئی، کسی نے کھجور کی، کسی نے جو کی، کسی نے مکئی کی، کسی نے کسی چیز کی، کسی نے کسی، جو کچھ تھا وہ ڈالا. بالکل تھوڑا سا بنا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر ان کو فرمایا کہ کھاؤ بھی، اٹھا بھی لو. سارے صحابہ نے اپنے برتن بھی بھر لیے اور سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی بچا ہوا تھا. اللہ نے ان کی یوں مدد فرمائی. تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت یوں آتی ہے. دشمن کو اللہ پاک ناکام کر دیتے ہیں. وہ دشمن خواہ ابلیس کی اولاد ہو یا من الجنت والناس ہو، انسانوں میں سے دشمن ہو یا ابلیس کی اولاد. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کے پڑھنے سے ان کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. جو شیطان ان کو تیار کر کے آیا تھا کہ چلو، جب آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے تو بھاگا، پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھا. إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم جانو تمہاری جنگ جانے. یہی شیطان خناس نے جو پوری روئے زمین پر
آج ایک فتنہ سا پھیلایا ہوا ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے روحانی امراض کا مریض ہوں، کیا کروں، جنات ہے، شیاطین ہیں، جادو ہے، یہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اندر مضبوط کرنا چاہیے اپنا، کچھ ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی تقویت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ تو پھر دیکھیے جب ہم اللہ کی ذات عالی پر نظر رکھ کے بات کریں گے تو پھر یہی شیطان دوڑیں گے جو آج آپ کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں، ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لے رہے، یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، کہیں گے انی بریئم منکم، ان کے گھر میں اب فرشتے آ چکے ہیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بابا ہمیں معافی دو، بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ یہ کرو، یہ ہے عمل کرنے کے۔ اور دشمن کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ اگر بہت تنگ ہو چکے ہیں اور ناک تک پانی آ چکا ہے اور سر سے گزرنے کو تیار، اور ہر وقت دشمن چمٹے پڑے ہیں، لگے پڑے ہیں، کچھ سے کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کے بارے میں علماء نے لکھا بھی ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ دشمن چاہے کتنی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، نام ہی نہیں رہتا اس کا۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی آواز نہ ہو، بالکل خاموشی ہو جائے، اور جب دیکھیں آپ کے بچے سارے سو چکے ہیں، کوئی گزرے بھی نہ سامنے، اس وقت میں بیٹھ کے، بڑا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، جیسے اتنی لمبے اور بڑے مہنگے مہنگے وظیفے بھیج رہے ہیں آج کل، اللہ حفاظت فرمایا، الامان والحفیظ، کہ سننے والا یہی سمجھ لیتا ہے یہ تو بندگان مقبولین کا عمل ہے، ہمارے تو بس میں نہیں ہے، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور خدائی کے دعوے کرنے والے بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں بس آپ کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، اور سارا وظیفہ پڑھنے کے بعد دعوے پر اپنا زور نہ لگایا کرو۔ پڑھو، عمل کرنے چاہیے، دعا ہے، وظیفہ بھی ایک دعا ہے، اس میں عاجزی تضرع ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دعوے کی شان پیدا ہو جائے، بس ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ناک رگڑ کے آتے ہیں، یوں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہاری اوقات کا پتہ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنے ناک رگڑنے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال سہل الحصول ہے، آسان ہے، ایک گتے کے اوپر نام لکھ لیجئے دشمن کا، کنکری اٹھا لیجئے ایک، اور کنکری اٹھا کے 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیجئے، یہ دشمن کو جڑ سے اکھاڑنے کا عمل ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم جڑ سے اکھڑ چکی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ پھینک مارا۔ باطل کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دی ہے، جب حق کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی، فرمایا اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، وہ مضبوط ہے، اتنی بڑا بھی ہے اور طاقتور بھی۔ اور جب اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے باطل کی، فرمایا وہ ایسا درخت ہے ہر وقت ہل جل رہا ہے، کبھی بھی ایک جکڑ چلے گا گر جائے گا، کوئی اس کا نہ مستقبل ہے نہ ہی اس کا کوئی اگلا جہان ہے، بس ایک کھڑا ہوا ہے ایک چھوٹے سے سہارے پر، جو تھوڑا سا جکڑ بھی چلے، تیز ہوا چلے تو وہ گر جائے گا، نہ اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے نہ اس کے پاؤں مضبوط، وہ کافر ہے، نہ اس کا ماضی نہ مستقبل نہ حال، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ کیا کرے گا بیچارہ جو ساری زندگی عیاشی کر کے گیا، ایک ڈبکی جہنم میں لگائی جائے گی، ساری عیاشیاں ہوا ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ پڑھ کے 7 مرتبہ کنکری پہ پھونک مار لیں، پھر اس کو اس دشمن کے نام کے اوپر 7 مرتبہ لگائیں، ایسے ایسے ماریں اس کو،
انشاءاللہ العزیز دوسرے دن میں آپ کو نظر آئے گا، اسی دن ہی نظر آ سکتا ہے، دوسرے دن نظر آ سکتا ہے۔ عمل کو ایک ہفتے تک آپ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے دشمن ناکام ہو جائے گا، آپ کی راہ چھوڑ جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ دنیا سے بھی بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کے شر سے حفاظت فرما لیں گے۔ وہ کتنی فرعونی کڑک سے بات نہ کرتا ہو، وہ کتنا ہی بڑا آدمی با اثر اور زوراور کیوں نہ ہو، وہ ملیا میٹ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔